یہ نااہل ہے, نالائق ہے, نکمے ہیں اور نکھٹو ہیں, اور یہ ایک بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتے تو ایک جنرل الیکشن یہ کیا کرائیں گے. اس لیے آج اس فورم سے ہم چاہتے ہیں کہ سلطان سکندر راجہ صاحب اپنے نام کا پاس کریں اور آج استعفیٰ دے دیں. اسلام آباد کے اندر ٹوٹل 101 یونین کونسل کے اوپر الیکشن ہونا تھا. یہ تیسری دفعہ ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور 14ویں جماعت الیکشن کمیشن اس الیکشن سے بھاگ گئی ہے. ہمارے دور کے اندر 2021 کے اندر جب یہ الیکشن کا ٹینیور ختم ہوا لوکل گورنمنٹ کا, تو اس کے بعد ہم نے آرڈیننس لے کے آئے اور اس کے اوپر لیجسلیشن لے کے آئے, جس کے اوپر ہم نے کہا کہ میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن ڈائریکٹ ہوگا. اس کو با اختیار بنایا گیا ایڈمنسٹریٹولی, فائنینشلی, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے شیڈیول ایشو کیا 50 یونین کونسلز کے اوپر. الیکشن پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کا سہارا لیتے ہوئے عدالت میں آ گئی. وہ ریفرینڈم جو آرڈیننس تھا وہ سٹک ڈاؤن ہوا. اس کے بعد دوبارہ الیکشن کمیشن نے شیڈیول ایشو کیا 50 یونین کونسلز کے اوپر, اور الیکشن شیڈیول آ گیا. اس کے بعد دوبارہ پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کا سہارا لیتے ہوئے الیکشن ہائی کورٹ گئی, اور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے پلی کی کہ اب ہم نے یونین کونسل 101 کرانی ہے, اور الیکشن کمیشن کی پرے کے اوپر کہ یہ آئندہ ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں 101 یونین کونسل کے اوپر, پر آئندہ یہ نہ الیکشن لا کے اندر چینج کریں گے نہ کوئی یونین کونسل کی تعداد بڑھائیں گے. الیکشن کمیشن کی پرے کے اوپر اس وقت کے چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے اپنی ججمنٹ میں ری پروڈیوس کر دیا الیکشن کمیشن کی یہ پرے, تو یہ باؤنڈ ہو گئے. اس کے بعد الیکشن کال ہوتا ہے 101 یونین کونسل میں, شیڈیول آ جاتا ہے, کینڈیڈیٹس اپنی نومینیشن پیپرز فائل کر دیتے ہیں, الیکشن سمبل مل جاتے ہیں, اور صرف پولنگ ڈے رہ جاتا ہے. تمام تیاریاں مکمل ہوتی ہیں. یہ 18 دسمبر کو ایک نوٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد کی آبادی 20 کروڑ 50 لاکھ ہو گئی ہے, اور اس کی بیس پہ ہم یونین کونسل 125 کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر ہم عدالت آتے ہیں, اس کے اوپر ڈی بی بیٹھتی ہے, اور اس کے بعد دوبارہ سنگل بینچ بیٹھتا ہے. الیکشن کمیشن یو ٹرن لیتا ہے, جو پہلے کہتا تھا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن حکومت نے کیا ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. بعد میں یو ٹرن لیتے ہوئے کہتے ہیں ہاں یہ پروگیٹو گورنمنٹ کا تھا. اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ آتے ہیں, اور آنریبل جج ارباب طاہر صاحب اس کے اوپر اپنا ایک لینڈ مارک ڈیسیژن دیتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کوڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی لیجسلیشن ہوئی ہے, اگر کوئی لا ہے, کوئی یونین کونسل کے اندر چینج آئی ہے تو پرسپیکٹو ہے, یہ اگلے آنے والے الیکشن میں. اور ابھی تک یہ جن لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر وہ ابھی تک ایکٹ نہیں بنا, صدر پاکستان نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے ہوئے ہیں. اس کے اوپر وہ الیکشن کو کہہ دیتے ہیں 31 کو ہی ہوگا, اور آج پورے اسلام آباد کے اندر ایک عجیب سا مذاق بنا ہوا ہے. الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ صاحب نے ہائی کورٹ, آنریبل ہائی کورٹ کا ڈیسیژن اپنی جوتی کی نوک کے اوپر رکھا, اس کو ہوا میں اڑا دیا. مسئلہ صرف ایک ہے, مسئلہ یہ ہے یہ جمہوریت کا راگ تو الاپتے ہیں بٹ جمہور کے پاس نہیں جانا چاہتے. جمہور ان کا سامنے ان کے انتقام لینے بیٹھا ہوا ہے. جو 8.5 مہینے میں یہ پرانا پاکستان لے کے آئے ہیں اسے پاکستان کی عام جو لوگ ہیں, عام پاکستانی, ان کا زندگی دوبر ہو گئی ہوئی ہے. جو 3 وقت کھانا کھاتے تھے وہ 2 وقت پہ آ گئے ہیں, جو 2 وقت پہ کھاتے تھے وہ 1 وقت کے اوپر آ گئے ہیں. اور یہ لوگ الیکشن سے پورے پاکستان میں بھاگ رہے ہیں, چاہے وہ کراچی کا لوکل گورنمنٹ ہو, چاہے وہ حیدرآباد کا لوکل گورنمنٹ ہو, چاہے وہ آج اسلام آباد کا لوکل گورنمنٹ ہو. تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ آج جو ہم نے پٹیشن دائر کی ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سلطان سکندر راجہ کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی, اس کے اوپر سزا دی جائے گی. ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی جو ایکس چیکر کے خرچے پہ چل رہی ہے, لاکھوں روپے کی تنخواہ لیتے ہیں, ایکس چیکر کا پیسہ اس پہ سرو ہوتا ہے, اور وہ جو اپنا کانسٹیٹیوشنل رول الیکشن کرانے کا اگر وہ بھی نہیں ادا کر سکتے تو ان کو اپنی سیٹ کے اوپر نہیں رہنا چاہیے. آج سلطان سکندر راجہ کو ویسے ہائی مورل گراؤنڈ جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ان سے کہ آج انہیں خود استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, پر انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اور جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو پلی لی ہے کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر اپنی سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے, تو رانا ثناء اللہ صاحب اگر کوئی دہشت گرد اسلام آباد پہ حملہ کر دیں تو کیا آپ اسلام آباد کے لوگوں کو یہ عذر پیش کریں گے کہ دہشت گرد ہمیں پوچھے بغیر اسلام آباد میں آگے تھے اور ہماری تیاری نہیں تھی, اس لیے ہم ان دہشت گردوں کو نہیں روک سکے؟ آپ خدارا حکومت ہیں, آپ جانے آپ حکومت میں آگے, ہمیں پتہ ہے آپ چور دروازے سے آئے ہیں, آپ کو لایا گیا ہے, آپ خود کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرایا گیا تھا, ہمیں ڈنڈا دکھایا گیا تھا,
ہمیں کہا گیا تھا ایک تقرری ہونے والی ہے, ہم سب نااہل ہو جائیں گے, اس لیے ہم حکومت میں آ گئے. تو خدا را آپ حکومت میں آ گئے ہوئے ہیں, اب آپ کا کام ہے الیکشنز کرانا. ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ڈائریکشن ہے. ہمارا جو ایسنس ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا, جمہوریت کا, وہ کیا ہے کہ جب تک لوکل گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی, جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. تو یہ جو مذاق کیا آپ نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, اسلام آباد کے لوگوں کے ساتھ, اور جو پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد واقعہ ہے کہ الیکشن ڈے آ گیا, ووٹر باہر آ گیا, ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہے, الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ بھاگ گئی. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے. جس طرح باقی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہو رہا ہے, آج الیکشن کمیشن نے بھی وہ مذاق پاکستانیوں کے ساتھ کر دیا. تو ہماری ہائی کورٹ سے یہ استدعا ہے کہ فی الفور سلطان سکندر راجہ صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے. اگر ایک پولیٹیشین آپ کے ڈائریکشن پہ خط نہیں لکھتا تو آپ اسے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیتے ہیں. آج سب کے اوپر یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ کی ڈائریکشن پہ جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے الیکشن کمشنر کا, اگر وہ الیکشن نہیں کراتا تو اسے بھی اپنی سیٹ پہ نہیں رہنا چاہیے. صبح اس کے بعد آج صبح ایک سابقہ وزیر اسلام آباد سے تقریباً کوئی پچھلے 2 مہینوں کے بعد وہ نکلتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں اور وہ ایکٹ بتانا شروع کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ایکٹ بنا. اور یہ ایکٹ جو پاکستان تحریک انصاف اپنے دور میں لے کے آئی, جس طرح علی صاحب نے بات کی کہ یہی لوگ آئے اسی ہائی کورٹ میں, اور ہمارا وہ ایکٹ کیا تھا کہ لوکل باڈیز کو امپاور کرنا اور میئر اور میئرز کا الیکشن ڈائریکٹ ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر یہی لوگ آئے ہائی کورٹ کے اندر اور انہوں نے اس آنے کی کوشش کی. پھر ایک دفعہ الیکشن کے لیے بات ہوتی ہے, دوسری دفعہ ہوتی ہے, اور ہر دفعہ مسلم لیگ نون اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ یہ الیکشن نہ ہو. اور وہ لوگ جو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, جنہوں نے اسلام آباد کے اندر کچھ کیا نہیں, اور جب پچھلا 2015 میں یہ ایکٹ مسلم لیگ نون لے کے آئی اور اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہوئے 2015 کے 50 یونین کونسلوں پہ اوپر, اور ایک امپورٹڈ میئر اسلام آباد کے اوپر مسلط کیا گیا, اور یہی منسٹر صاحب کی ان کے ساتھ لڑائی چلی, اور 4 سال اسلام آباد کچرے کا ڈھیر بن گیا, اور اسلام آباد میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام, بلکہ جو ہمارا سی ڈی اے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھی. اور جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی, ہم نے ان کو بلایا, ان میئر صاحب کو, ہم نے ان سے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, مل کے کام کریں اور اس اسلام آباد شہر کی بہتری کے لیے کام کریں. لیکن وہ اسلام آباد کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکے, وہ یہاں سے استعفیٰ کیونکہ عوام میں تو یہ لوگ جا نہیں سکتے, عوام سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں. آج عوام نے, اسلام آباد کی عوام نے فیصلہ کرنا تھا, انہوں نے اپنے جو ووٹ کا استعمال کرنا تھا, لیکن آج یہ لوگ بھاگ گئے. اسلام آباد کی پچھلے 4.25 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ڈیولپمنٹ کی, پاکستان تحریک انصاف نے یہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو جاب کوٹا دلوایا, سی ڈی اے کو سٹرینتھن کیا,
सेक्टोरल एरिया के अंदर डेवलपमेंट हुई, देहातों के अंदर डेवलपमेंट हुई, हर प्रोजेक्ट के ऊपर काम हुआ। लेकिन आज मौसूफ वजीर साहब बड़े खुशी खुशी बाहर आते हैं और अपनी नौकरी पक्की करते हैं और जाके फवाद चौधरी साहब को मशवरे देते हैं। हम उनको ये मशवरा देते हैं कि बाहर तो निकलो, लोगों में तो आओ। और जो पिछले 5-10 सालों से आप लोग यहाँ पे घूम रहे हो, आपने इस्लामाबाद के लोगों के लिए क्या किया? कभी असम्बली के अंदर आवाज़ उठाई हो, कभी किसी इदारे के अंदर आवाज़ उठाई हो? और आज जिस तरीके से इस्लामाबाद के लोग सुबह वोट डालने के लिए निकले, आज मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है और ये इसी चीज़ से घबरा रहे हैं। और 1-2 हफ्ते पहले जब ये रेट लेके आए, इन्हीं की जो अंडर एजेंसीज हैं, आईबी ने एक रिपोर्ट जनरेट की जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि 65 यूसीज जो हैं, 65 यूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, 6 इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं और 25 यूसी जो है वो मुस्लिम लीग नून की है, 2 पीपल्स पार्टी की है। जो रिपोर्ट आई, ये रेट उठा के कभी एक कोर्ट में आते हैं, कभी दूसरी कोर्ट में आते हैं और लोगों का जो हक है वोट डालने का, अपने लोगों को चुनने का, वो ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि जब भी ये इलेक्शन करवाएंगे, ये लोग इंशाल्लाह अपनी इस महंगाई का बदला लेंगे, अपनी महरूमियों का बदला लेंगे और इनसे दोबारा जब भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ये इसी तरह इलेक्शन से भागेंगे। आज आप पंजाबी इलेक्शन के लिए चैंपियन बने हुए हैं। ये इलेक्शन 2020 में होना था, उस वक्त आपकी हुकूमत ने तो क्यों नहीं करवाया? अच्छा, एक बात बताऊं, आपको सवाल करने से पहले थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। अगर आपको बताऊं क्यों मैं और खुर्रम उस वक्त लोकल गवर्नमेंट में चेयरमैन इलेक्ट हुए थे, हम 2016 में हुए थे। मैं बताता जा रहा हूँ भाई, सुना यार, सवाल कर लिया, जवाब तो ले लो यार। ये 2021 फरवरी में ख़त्म हुए थे, 2020 में ख़त्म नहीं हुए थे। उसके बाद हमने ऑर्डिनेंस लेके आए थे, उस ऑर्डिनेंस को इसी हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने स्टक करवाया था। फिर हम लेजिस्लेशन लेके आए थे, हमने एम्पावर किया था एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली, कि इस्लामाबाद से जो सेल टैक्स इकट्ठा होता है वो मेयर के पास जाएगा, जो इस्लामाबाद के अंदर एक्साइज ड्यूटी इकट्ठी होती है वो मेयर के पास जाएगी, जो इस्लामाबाद के फेडरल डायरेक्टरेट एजुकेशन है वो मेयर के पास होगा, इस्लामाबाद के अंदर जो BHQs हैं वो मेयर के पास होंगे। ये हमने डिवॉल्व की थी। पिछले पूरे 5 साल मैं और ये चेयरमैन रहे और 1 रुपए का फंड नहीं मिला हमें। और हम हमेशा, अगर ये बात होती, 31 साल में पहली दफा कश्मीर में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तरीके इंसाफ ने कराए हैं। पाकिस्तान की तारीख में डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पहली दफा KP में तहरीके इंसाफ लेके आई है। पहली दफा पंजाब के अंदर डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इमरान खान लेके आया है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी इलेक्शन इमरान खान ही कराएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी। 4 साल में इस्लामाबाद में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप करवा रहे हैं, आपने तो मेट्रो बंद कर दी, शावर मोड़ से एयरपोर्ट। फिर मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों ने कवाड़ चौक का प्रोजेक्ट रोक दिया। अच्छा तो ठीक है, क्लेम करिए कि 2 प्रोजेक्ट हमने ओपन किए, आप नहीं किए। मैं आपको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, हौसला रख के। पिछले 5 साल अगर आप देखें, 2023 तक, 2018 तक जब इनकी गवर्नमेंट थी, जो इस्लामाबाद का अशर था, और 2018 के बाद तहरीक इंसाफ, G7 G8 अंडरपास किसने बनाया? तहरीक इंसाफ ने बनाया। 7th एवेन्यू पे इंटरचेंज किसने बनाया? तहरीक इंसाफ ने बनाया। रावल डैम इंटरचेंज किसने बनाया? तहरीक इंसाफ ने बनाया। PWD इंटरचेंज किसने बनाया? तहरीक इंसाफ ने बनाया। 10th एवेन्यू किसने स्टार्ट की? तहरीक इंसाफ ने की। मागला एवेन्यू किसने स्टार्ट की? तहरीक इंसाफ ने की। अब हंसो मत, सुनो। और उसके बाद क्यानी ब्रिज बनाया, तहरीक इंसाफ ने बनाया। बर्मा ब्रिज बनाया, तहरीक इंसाफ ने बनाया। IJI प्रिंसिपल रोड 4 रोया की, तहरीक इंसाफ ने की। 50% कोटा इस्लामाबाद के डोमिसाइल होल्डर्स को गया, तहरीक इंसाफ ने दिया। इस्लामाबाद को अगर पानी दिया रावल डैम से तो तहरीक इंसाफ ने दिया। तहरीक इंसाफ ने जो खंडरात थे जो बने हुए थे पूरे इस्लामाबाद में पार्क्स में, वो तहरीक इंसाफ ने दिए। वॉकिंग ट्रैक्स तहरीक इंसाफ ने दिए। सुनते जाओ यार, परेशान क्यों हो जाते हैं? तो परेशान ही हो जाते हैं। और शुरू करूं मैं, या ठंड पड़ी है? हाँ। किसका? फिर ये गलत बात है। और यार PWD इंटरचेंज बन चुका है, लोग जा रहे हैं उससे पीछे उसको 4 रोज कर रहे हैं। अगर बैठ गया है तो उसके ऊपर इंक्वायरी कॉल होनी चाहिए, और जिस डिपार्टमेंट ने बनाया है उसको अंदर। तो क्यों नहीं करते? करें ना। आप घड़ी पे रुक जाते हैं, घड़ी से आगे जाते नहीं है।
جب سے لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ لے آؤ تو اس دن سے گھڑی چلنا ہی بند ہو گئی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اگر کس کو بنایا ہے؟ سر ایک دیکھیں کانسٹیٹیوشن کس کو رول دیتا ہے الیکشن کرانے کا؟ الیکشن کرانے کا رول الیکشن کمشنر کا ہے, الیکشن کمیشن کا ہے, اور اس میں جو الیکشن کمشنر ہے وہ کون ہے؟ سلطان سکندر راجہ صاحب ہیں. آج تک جتنے فیصلے انہوں نے دیے غیر جمہوری وہ اعلیٰ عدلیہ میں جا کے ختم ہوئے. ایک جب 27 جولائی کو الیکشن ہونا تھا تو جا کے کہہ دیا 40 لاکھ لوگ ہی مر گئے ہیں. جب عدالت نے پوچھا تو کہتے وہ ٹائپو ایرر ہے. اس کے بعد جب ہمارے 4 ریزرو ممبرز آنے تھے پنجاب میں تو انہوں نے ہولڈ کر لیا. پنجاب کی اعلیٰ عدلیہ پنجاب ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا. ایک طرف علی امین کو نااہل کر دیتے ہیں اور دوسری طرف ان کے وزراء پوری طرف کمپین کر رہے ہوتے ہیں. یہ باعث الیکشن کمشنر ہے. یہ آج ہم نے یہی کہا کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم خط نہ لکھنے کی بیس پہ نااہل ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں ایک چیف الیکشن کمشنر جو بائسڈ ہے, جو باقاعدہ شمولیت لے چکا ہوا پی ڈی ایم کے اندر, وہ کیوں نہیں نااہل ہو سکتا جو اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہا؟ جس کا اعلیٰ عدلیہ نے کہا ہے اپنے الیکشن کرانا ہے, سپریم کورٹ کہہ چکی ہے اپنے لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانا ہے, وہ کیوں نہیں کرا سکتا؟ جو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیژن بھی پڑھیں, اس کے ڈیسیژن کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن ول ہولڈ local government elections on 31st of December and the federal government will assist. یہ ان کی ڈیسیژن ہے. الیکشن کمیشن سب سے بڑا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, رانا ثناء اللہ تو بیچارہ ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن کا. مطلب الیکشن کمیشن ذرائع سے خبر چلاتا ہے اور رانا ثناء اللہ آ کے اس کے اوپر تصدیق کر دیتا ہے. الیکشن کمیشن اٹانومس ادارہ ہے. الیکشن کمیشن کو پی ڈی ایم کو نہیں چاہیے اس کا ماؤتھ پیس بنے. آپ نے تو اسسٹ کرنا ہے. کل اسلام آباد میں اگر دہشت گرد گھس جاتے ہیں تو کیا وہ الیکشن کمیشن کو کہیں گے جا کے اس کا مقابلہ کرو؟ یہ بتا دیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز کوئی نیوٹرلز کی جانب سے آ رہی ہیں, کیا کہیں گے؟ نیوٹرلز کی آنی شروع ہو گئی ہیں. نیوٹرلز کی جانب یہ آپ کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آئے گا. نہیں, کیا نیوٹرلز کی آنے لگ گئی ہیں جانب سے آ رہی ہے یار؟